الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. صفحہ 158 جی 158. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صفحہ 158 سورہ الاعراف 8واں پارہ. قابل صد احترام سامعین بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے اندر 4 مسئلے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 قیامت. سارے قرآن مجید کا خلاصہ یہ 4 مسئلے: توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت. اور ان 4 مسئلوں کے ساتھ مزید معاون 4 مسئلے اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 جہاد. اور جہاد یہ نام ہے جانی قربانی کا. جہاد اس وقت تک ممکن نہیں، جانی قربانی اس وقت تک ممکن نہیں جب مالی قربانی نہ ہو. اگر مال خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو انسان جان بھی قربان کر سکے گا. تو جہاد کے ساتھ دوسرا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق. اور جہاد اور انفاق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو سکیں جب تک تنظیم موجود نہ ہو. تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے تیسرا مسئلہ تنظیم کا بیان کیا. اگر تنظیم ہوگی انفاق بھی کر سکو گے، اگر تنظیم ہوگی جہاد بھی کر سکو گے. لیکن تنظیم برقرار اس وقت رہ سکتی ہے جب تک آداب موجود ہوں. اگر آداب موجود نہیں ہیں تو تنظیم برقرار نہیں رہ سکتی. تو چوتھا مسئلہ اللہ نے تنظیم کو بچانے کے لیے آداب کا ذکر کیا. قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے. اگر جماعت کے اراکین ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، غیبت، گلہ، بغض، بری نیت، جب یہ جذبات ہوں اراکین کے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ تنظیم برقرار رہ سکے. اور اگر تنظیم برقرار نہیں رہ سکے گی، انفاق نہیں ہو سکے گا، جہاد نہیں ہو سکے گا. اور اگر جہاد و انفاق نہ ہو سکا، کبھی بھی انسان توحید اور رسالت والے مسائل کا تحفظ نہیں کر سکتا. یہ میں نے اشارتاً 8 مسائل قرآن مجید کے بطور خلاصہ ذکر کر دیے. دوبارہ عرض کرتا ہوں مختصر طور پر. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 قیامت. ان 4 مسئلوں کے ساتھ مزید 4 مسئلے ضروری ہیں. نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق، نمبر 3 ان دونوں کے لیے تنظیم، اور تنظیم برقرار رکھنے کے لیے نمبر 4 آداب. اب جس مقام کی میں نے تلاوت کی ہے،
آپ حضرات کی خدمت میں اس مقام کا تعلق ہے قرآن کے پہلے مسئلہ توحید کے ساتھ، اور توحید منوانے کے لیے اللہ نے پورے قرآن میں 4 قسم کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ اگر یہ اصول انسان کے ذہن میں ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کلام الہی سمجھ نہ آ سکے، اصول ذہن میں ہونے چاہیے۔ 4 قسم کے دلائل اللہ نے توحید کو منوانے کے لیے پورے قرآن میں ذکر کیے، 5ویں دلیل کوئی نہیں۔ نمبر 1 دلیل عقلی، اللہ ایسی دلیل پیش کرے گا دعوی توحید منوانے کے لیے جس کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہو، عقل بھی مانے گا کہ واقعی یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 دعوی منوانے کے لیے اللہ نے دلیل نقلی ذکر فرمائی کہ ہم جو مسئلہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صرف ہم پیش نہیں کر رہے، ہمارے پاس نقل موجود ہے، پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی یہی مسئلہ پیش کرتے رہے، اور یہ مسئلہ توحید صرف قرآن مجید کے اندر نہیں بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، ہمارے پاس نقل موجود ہے۔ نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل نقلی، اور تیسری دلیل دعویٰ منوانے کے لیے دلیل وحی، یعنی میں جو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں امام الانبیاء والمرسلین اعلان فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ اللہ کریم وحی کر رہا ہے، اللہ کے وحی کی تعمیل کرتے ہوئے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور نمبر 4 مسئلہ توحید منوانے کے لیے اللہ نے قسموں کو بیان کیا، فرمایا نہیں مانتے میں قسم اٹھاتا ہوں، والتین والزیتون، نہیں مانتے، والعصر نہیں مانتے، لا اقسم بہذا البلد، بڑی بڑی قسمیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں اٹھائی ہیں تاکہ مسئلہ توحید انسانوں کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے۔ خلاصہ نمبر 1 توحید منوانے کے لیے دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی، نمبر 4 قسم۔ یہ جو مقام ہے اس میں قرآن مجید کے پہلے مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ ہے توحید، اور اس توحید کو منوانے کے لیے دلائل عقلیہ کا بیان ہے۔ یوں میں نے ربط ذکر کیا، اب معنی عرض کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ، آیت نمبر 54 سورۃ الاعراف 8واں پارہ، فرمایا ان ربکم، بے شک پکی بات ہے تمہارا داتا، اور ربکم رب کا معنی انشاء شیء حالاً فعالاً الی حد تمام، یعنی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی چیز کو کمال تک پہنچانے والا، ربوبیت کا مفہوم میں اپنے ذوق کے مطابق معنی کیا کرتا ہوں۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا داتا اللہ ہے۔ رب کا معنی میرا ذوق ہے، میں داتا کیا کرتا ہوں، ضروریات کو پورا کرنے والا، رزق دینے والا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب، بے شک تمہارا داتا، بے شک تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ کریم ہے۔ دلیل کیا ہے اللہ کریم کے داتا ہونے کی؟ فرمایا دلائل عقلیہ سن لو۔ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا داتا اللہ کریم ہے، وہ اللہ خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ستہ کا معنی 6، ایام کا معنی دن۔ معنی تو یوں ہے اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور دن تو تب ہوتا ہے کہ جب سورج موجود ہو، دن تو تب بنتا ہے سورج طلوع کرے، دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہو جائے، دن بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آسمان و زمین بن رہے تھے، دن کہاں سے آ گیا؟ دن کہاں سے آ گیا؟
ابھی تو سورج بھی نہیں بنا، ابھی تو چاند بھی نہیں بنا، ابھی تو آسمان و زمین بن رہے ہیں، پھر دن کہاں سے آ گئے؟ دن تو تب بنتا سورج موجود ہوتا، ابھی تو سورج بھی نہیں بنا، پھر دن کہاں سے آ گئے؟ مانا کیا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں نہیں، مانا یوں ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ کریم ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندازے میں، 6 دنوں کی مقدار میں، یعنی جتنا تم 6 دنوں کو سمجھتے ہو، اس اندازے کے اندر اللہ کریم نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ جتنا وقت ہوتا ہے تمہارا 6 دنوں والا، اللہ کریم نے اتنے دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ راز کیا ہے 6 دنوں کے اندر پیدا کرنے میں؟ حالانکہ اللہ کریم ارادہ کرے کام ہو جایا کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا آسمان بن جاتا، اللہ ارادہ کرتا زمین بن جاتی، پھر 6 دنوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم نے نقطہ سمجھایا کہ میں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے 6 دنوں کی مقدار کے اندر، یعنی آہستہ آہستہ بنایا ہے، جلدی نہیں کی میں اللہ کریم نے۔ جب میں خالق جلدی نہیں کرتا تو مخلوق کو بھی جلدی کرنے کی اجازت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ قرآن مجید کا انداز ذرا ملاحظہ کیجئے گا، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آسمان و زمین کا ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں السماوات، السماوات جمع کا صیغہ ہے، آگے فرمایا الارض، سماوات کا معنی بہت سارے آسمان، الارض کا معنی ایک زمین۔ قرآن کا انداز ہے، جہاں بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جس جگہ سے بھی بار بار تذکرہ آئے گا السماوات، سماوات کا معنی بہت سارے آسمان، اور ساتھ آئے گا الارض، ارض کا معنی ایک زمین۔ حالانکہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، ایک زمین ایک زمین ایک زمین، حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر اشارہ اور نقطہ لکھا ہے کہ آسمانوں کی تحقیق کرنا ممکن نہیں۔ کون تحقیق کر سکتا ہے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں؟ اعتبار کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم نے جو فرما دیا آسمان ساتھ ہیں، ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ کریم آمنہ کے لال کی زبان سے کلام الہی کے اندر 7 زمینوں کا ذکر کرتا، اللہ فرماتا آسمان بھی ساتھ ہیں، اور 7 ذکر ہوتا زمینیں بھی ساتھ ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے زمین قرید لیتے اور کہتے آمنہ کا لال، تو کہتا ہے 7 زمینیں ہیں، حالانکہ زمین ایک ہے، کہہ دیتے ایک زمین ہے، 7 کہاں سے آ گئیں؟ آسمانوں کی تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن زمین کی تحقیق تو وہ کر سکتے تھے۔ جو اگر وہ زمین کو کریدتے، زمین کی تحقیق شروع کر دیتے، یہ بات ان کی عقل میں نہ آتی۔ آمنہ کے لال کو کہتے آپ تو کہتے ہیں 7 زمینیں ہیں، ہمیں تو ایک زمین نظر آ رہی ہے، تو اب نبی علیہ السلام کیسے ان کو منواتے؟ منوانے کا طریقہ تو یہی ہے اللہ کی بات مان لو، وہ کہتے ہم نہیں مانتے جی۔ اب آسمانوں کی تحقیق کر نہیں سکتے تھے اور زمین کی تحقیق شروع کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے، اور جہاں پر آمنہ کے لال کو لاجواب ہونے کا اندیشہ ہو، اللہ کریم وہ لفظ بھی سرے سے ذکر نہیں کرتا۔ میں اپنے محبوب کو لاجواب نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیسے؟ سورۃ طلاق دیکھیے 28واں پارہ، سورۃ الطلاق 28واں پارہ، یہ صفحہ ہے جی 560، صفحہ 560، 28واں پارہ،
سورۃ طلاق آخری آیت اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ صفحہ 560 آخری آیت سورۃ الطلاق۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ کریم وہ ہے، خالق جس نے پیدا کیے، سبع سماوات 7 آسمان، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی ان جیسی پیدا کی، یعنی 7 آسمان بنائے اور ان جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ یہاں پر 7 زمینوں کا ذکر کیا، 7 آسمانوں کا ذکر کیا، 7 زمینوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر 7 زمینوں کا ذکر کیوں ہے کہ سورۃ طلاق مدنی سورت ہے۔ آپ پیچھے ایک ورق پلٹ کے دیکھیے نا، سورۃ طلاق مدنیۃ، اوپر لکھا ہوگا سورۃ طلاق مدنیۃ، مکی صورتوں کے اندر ایک زمین کا ذکر آتا ہے، لیکن مدنی صورت کے اندر 7 زمینوں کا ذکر آ گیا، کیونکہ مکے میں مقابلہ مشرکین کے ساتھ تھا، مخالفین کے ساتھ تھا، اور مدینے کے اندر خطاب مسلمین کے ساتھ تھا۔ اگر مسلمانوں کو یہ کہا گیا 7 زمینیں ہیں، انہوں نے تو اعتراض کرنا نہیں۔ مدنی صورتوں میں 7 زمینوں کا ذکر، لیکن قرآن مجید کی ایک بھی مکی صورت ایسی نہیں ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر آیا ہو۔ وہاں پر ایک زمین، اور مدنی صورت کے اندر 7 زمین، کیونکہ وہاں پر خطرہ تھا مخالفین اعتراض نہ کر دیں، اور مسلمین سے تو اعتراض کا خطرہ نہیں۔ 7 زمینیں۔ آگے معنی عرض کرتا ہوں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمین میں سے بھی، مثلہن، ان آسمانوں جیسی 7 زمینیں اللہ کریم نے بنائیں، یتنزل، اترتا رہتا ہے، الامر، حکم، بینہن، ان کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان حکم بھی نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کریم کا۔ اللہ کریم تو نے 7 آسمانوں کو کیوں بنایا، 7 زمینوں کو کیوں بنایا، حکم کیوں نازل ہو رہا ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کریم اوپر تمام چیزوں کے قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے کہ بے شک اللہ کریم قد احاطہ، تحقیق اس نے گھیرا کر رکھا ہے، بے کل شیء، ہر چیز کا، علم کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے تمام اختلافات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ کوئی کہے گا آسمان و زمین کو بنایا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، کوئی کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسائی کہیں گے نہیں، آسمان و زمین کو بنایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، بعض کہیں گے نہیں، آسمان و زمین کو بنایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعض کہیں گے نہیں، آسمان و زمین کو بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت علی نہ ہوتے آسمان و زمین اللہ نہ بناتا، امام الانبیاء نہ ہوتے اللہ آسمان و زمین نہ بناتا۔ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے آسمان و زمین کو کسی شخصیت کے لیے نہیں بنایا، کیوں بنایا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے اللہ کریم نے بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی اللہ۔ توحید منوانے کے لیے پیدا کیا،
سورۃ اعراف، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، 6 دنوں کے اندازے میں، ثم استوى، پھر غالب ہو گیا، علی العرش، عرش کے اوپر اللہ کریم نے اپنی بادشاہی کا مرکز عرش کو بنایا۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ مثال کے ذریعے بات سمجھایا کرتے تھے۔ مثلا ہمارے ملک کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، وہاں سے سارے احکامات جاری ہوتے ہیں، وہاں سے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم کی بادشاہی کا مرکز عرش ہے، تمام احکام عرش سے جاری ہوتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا اللہ کریم عرش کے اوپر، یعنی عرش کو اپنی بادشاہی کا مرکز بنایا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے اللہ کریم رات کے اوپر دن کو، اللہ رات کے اوپر دن کو ڈھانپ دیتا ہے، دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یطلبہ، تلاش کرتا ہے اس کو، طلب کرتا ہے اس کو، حسیساً، جلدی جلدی، رات جا رہی ہے، دن جلدی جلدی پیچھے آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات جلدی جلدی پیچھے آ رہی ہے۔ معنی عرض کرنے کے بعد دلیل کو فٹ کروں گا۔ فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اور سورج والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات، تابع کیے ہوئے ہیں، بے امرہ، اللہ کریم کے حکم کے۔ سورج بھی اللہ کے حکم کا تابع، چاند بھی اللہ کے حکم کا تابع، ستارے بھی اللہ کریم کے حکم کے تابع۔ اللہ، خبردار خبردار، لہ الخلق، اللہ کریم ہی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم چلانا۔ پیدا کرنے والی صفت بھی اللہ کریم کے لیے، حکم چلانے والی صفت بھی اللہ کریم کے لیے۔ آگے غور کیجئے گا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز یوں دلیل فٹ کیا کرتے تھے۔ فرمایا رب تمہارا اللہ کریم ہے۔ رب کیسے؟ جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، عرش کے اوپر غالب ہونے والا اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، سورج چاند اور ستاروں کا مالک اللہ، آرڈر چلانے والا اللہ۔ اگر یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو تبارک اللہ، برکت دینے والا بھی۔ یوں ہمارے حضرت صاحب نے قرآن کو حل کیا، اگر یہ سارے کام اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ آگے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز غور کیجئے گا، قرآن کے اشارے کرتا جاؤں گا معنی کے اندر۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، عرش کے اوپر غالب ہونے والا اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، برکتیں دینے والا اللہ، رب العالمین اللہ۔ تو ادعوا ربکم، پھر پکاروں کے لائق بھی یوں حل کیا حضرت صاحب نے قرآن پاک کو، ادعوا ربکم، پھر پکارو بھی اپنے پروردگار کو۔ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو پکاروں کے لائق بھی اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ادعوا ربکم، پکارو تم اپنے پروردگار کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، ہولے ہولے، آہستہ۔ دیکھیے سورۃ مریم 16واں پارہ، سورۃ مریم، ابتدا سورۃ مریم کی، صفحہ 306، صفحہ 306 اشارہ کروں گا، علماء کرام سے آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ صفحہ 306 سورۃ مریم، قاف ہا یا عین صاد،
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کاف یا عین صاد صفحہ 306 اللہ عالم بمرادی بذالک اللہ بہتر جانتا ہے ان حروف کے معنی کو ذکر و رحمت ربک یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا میرے محبوب پیغمبر اچھا رحمت کس پہ کی عبدہ اپنے نور پر رحمت کی اپنے جی عبدہ کتنے صاف الفاظ ہیں قرآن کے عبدہ زکریا یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے پر کی بندہ کون سا تھا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ جس وقت پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اور اباہو اپنے پروردگار کو اپنے پالنہار کو کیسے پکارا اللہ ندان خفیہ پکارنا آہستہ آہستہ ہولے ہولے صدا یہ میں ذکر کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں آہستہ آہستہ کیوں پکارا اچھا پکارا کیسے قال رب انی وہن العظم منی عرض کرتے ہیں قال عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اور رب اے میرے پروردگار انی بے شک میرا حال یہ ہے کہ وہنا کمزور ہو گئی ہیں العظم ہڈیاں منی میری جانب سے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور شعلہ مارا ہے سر نے شیبن سفیدی کا اللہ میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے دور سے چمکتا نظر آتا ہے ولم اکم بے دعائے کا نہیں ہوا میں تیری پکار کے ساتھ رب اے میرے پروردگار شقین محروم اللہ ہڈیاں بھی میری کمزور ہو گئیں سر بھی میرا سفید ہو گیا لیکن پھر بھی میں تیری پکار سے محروم نہیں ہوا اللہ پھر بھی تجھے پکار رہا ہوں پکارا بھی آہستہ آہستہ اور حوالہ بھی دیا اپنے سر کا بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا اس مقام کے لیے سر کا حوالہ دیا حالانکہ ہماری دنیا کا قانون ہے اگر مجلس میں کوئی آدمی بات کرے حوالہ دیتا ہے اپنی داڑھی کا یار کمال ہے میرے سفید داڑھی کے بال ہیں میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں کمال یار چٹی داڑھی دیتا ہے کوئی دوار نہیں آتا ہم حوالہ دیتے ہیں داڑھی کا سر کا تو حوالہ کوئی دیتا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے سر کا حوالہ دیا حالانکہ حوالہ تو داڑھی کا دینا چاہیے تھا سر کا حوالہ کیوں دیا آؤ اپنے استاد محترم کا اشارہ سناؤں قرآن کا قانون یہ ہے کہ عمر جب انسان کی زیادہ ہوتی جائے داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے سر بعد میں سفید ہوتا ہے یہ قانون ہے جس بزرگ کی داڑھی سفید ہو سر سفید نہ ہو اس کی عمر کم ہوا کرتی ہے اور داڑھی کے بعد جس کا سر بھی سفید ہو جائے عمر زیادہ ہوا کرتی ہے سر بھی سفید ہو گیا یہ عمر کی زیادتی کی نشانی ہوتی ہے اگر حضرت زکریا علیہ السلام داڑھی کا حوالہ دیتے تو عمر کم کا اشارہ ہوتا سر کا حوالہ دیا اشارہ ہو گیا عمر زیادہ ہے اللہ میری عمر داڑھی تو داڑھی رہ گئی اب تو سر بھی سفید ہو گیا واشتعل الراس شیبا اللہ اللہ اچھا آگے ذرا غور کیجئے گا آگے آگے آیت نمبر 7 دیکھیے یہ کہا بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بے غلام نیک لڑکے کی اسمہ یحییٰ جس کا نام ہوگا یحییٰ یحییٰ کا معنی زندہ کرے گا یعنی اپنے والدین کا نام زندہ رکھے گا لم نجعل لہ نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیعاً ہم صفت ہم نے اس جیسی صفتوں والا بیٹا آج تک کسی کو عطا نہیں کیا تفصیل کا وقت نہیں آگے دیکھیے قال حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں عرض کرتے ہیں رب اے میرے رب انا یکون لی کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا وکانت امراتی اور ہے بیوی میری آکرن بانجھ میری بیوی اولاد کے قابل نہیں وقد بلغت تو تحقیق میں بھی پہنچ گیا ہوں منل کے بارے بڑھاپے سے اتین انتہا کو میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچوں گا اللہ بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں رہی کیسے ہوگا میرا لڑکا اللہ 3 صورتیں ہیں اولاد ملنے کی 3 صورتیں یا تو دونوں کو دے گا بڑھاپے میں دوسری صورت میں نئی شادی کروں گا تیسری صورت
ہم دونوں جوان ہو جائیں گے. 3 صورتیں ممکن ہیں. ہمارے استاد محترم 3 صورتیں سمجھایا کرتے تھے. 3 صورتیں ممکن ہیں. اللہ یا تو بڑھاپے کی حالت میں دے گا, یا دوسری شادی کروں گا پھر دے گا, یا دونوں جوان ہو جائیں گے پھر دے گا. اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا قال, اللہ نے فرمایا کذالک, اگر تو نئی شادی کرے یا دونوں جوان ہو جاؤ پھر میں اللہ کریم کی قدرت کا کمال نہیں بنتا. کذالک, اسی حالت میں دوں گا. قال ربوں کا, تیرے رب نے اعلان کر دیا, ہوا علی ہین, وہ میرے اوپر بڑا آسان ہے. وقد خلقت من قبل, خلقتک من قبل, میں اللہ کریم تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں. من قبل, اس سے پہلے. ولم تک شیئا, تو کوئی چیز بھی نہیں تھا. اگر میں اللہ کریم تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو بوڑھوں میں سے اولاد کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. اچھا اللہ پھر وقت کب دے گا؟ قال ربی جعل لی آیا. حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے رب اجعل, مقرر فرما لی میرے لیے, آیتن, کوئی نشانی. وقت تو بتا اللہ, نشانی تو کب دے گا؟ قال, اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا آیتوں کا, تیری نشانی یہ میرے پیارے پیغمبر, اللہ تو کلم الناس, کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکے گا. سلاسل لیالن, 3 راتیں سویان برابر, 3 پوری راتیں گفتگو لوگوں سے نہیں کر سکے گا. یہ نشانی ہے. جب زبان بند ہو جائے سمجھ لینا اولاد ملنے کا وقت قریب آ گیا. اللہ فرماتے ہیں فخرج, پس نکلے حضرت زکریا علیہ السلام علی قومہ, اپنی قوم کے اوپر, قوم کے سامنے نکلے. من المحراب, محراب میں سے. بس یہی لفظ, اس کا معنی عرض کر کے اپنے مقام پہ آتا ہوں. محراب میں سے نکلے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ ہاں میرے کو سنو یعنی نا, یہ میں اپنے جمعے بیان کرتا ہوں. محراب یہ محربت سے ہے. میں اپنے جو احباب تشریف لاتے ہیں جمعے پر, یہ اپنے اساتذہ کرام والی چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں. نئے احباب کے لیے میں نے صرف اسی لفظ کے لیے آگے تلاوت کیا اور معنی کیا. محراب میں سے نکلے. محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ محراب کا لفظ ہے محاربت سے, اور محاربت کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا. محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے. محراب جنگ کرنے کی جگہ شیطان سے, یہاں شیطان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دشمن ہمارا ہٹ جا, ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں. یہاں جنگ ہو رہی ہے, اس لیے محراب کو محراب کہتے ہیں. عرض کر رہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اللہ کریم کی پکار کی. اللہ کریم فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, صفحہ 158, پکارو تم اپنے پروردگار کو تضرعا, عاجزی کے ساتھ, وخفیا, اور آہستہ آہستہ, انہ لا یحب المعتدین, بے شک وہ اللہ کریم نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اللہ کریم کو آہستہ پکارو. یہ کھولیے جی سورۃ البقرہ, دوسرا پارہ, سورۃ البقرہ دوسرا پارہ, صفحہ 29, صفحہ 29, آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کو آہستہ پکارنا ہے. کیوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کچھ دیہاتی صحابہ کرام آ گئے اور عرض کرتے ہیں حضرت اقریب ربنا ام بعید, اللہ کریم ہمارے نزدیک ہے یا دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام دیہات سے آنے والے عرض کرتے ہیں حضرت ہم اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نزدیک ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں گے, کیونکہ ہماری دنیا کا قانون ہے جو دور ہو زور سے آواز دی جاتی ہے, اور جو قریب ہو آہستہ آواز دی جاتی ہے. اللہ قریب ہے تو آہستہ آہستہ پکاریں گے. امام الانبیاء والمرسلین خاموش ہو گئے کہ جب تک اللہ کریم کی طرف سے جواب نہ آئے میں اپنی مرضی سے بات کر سکتا نہیں. خاموش.
فوراً آیا جبریل، یہ آیت مبارکہ لے کے آیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں تجھ سے میرے محبوب، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں سوال کریں میرے محبوب تو جواب دیں فَإِنِّي قریب. اچھا یہ جو صفحہ 29 ہے نا، یہاں پر ہاتھ رکھیے گا، میں ایک اور مقام قرآن کا آپ کو دکھاؤں. آگے آ جائیں جی، یہ صفحہ دیکھیے 34، صفحہ 34 29 صفحے پر ہاتھ رکھنا ہے، ابھی باقی ہے یہ مقام. صفحہ 34 دیکھیے جی، وہ آخری 3 سطریں. یسألونک ماذا ينفقون، آخری 3 سطریں. 34 صفحہ. یسألونک، تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے محبوب، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں. یہ حضرت کیا خرچ کرنا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں، آپ فرما دیجئے. تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کل میرے پیغمبر جواب دے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو تم مال میں سے، فللوالدین، والدین کو دو، والاقربین، قریبیوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کو دو. یعنی سوال کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کل. اچھا اگلے صفحے پر آ جائیے، یہ 35 صفحہ، تیسری سطر. یسألونک عن الشہر الحرام، اگلے صفحے پر 35 صفحہ، تیسری سطر. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں تجھ سے میرے محبوب عزت والے مہینوں کے بارے میں. قتال فیہ، ان میں لڑائی کرنا کیسا ہے. 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان میں لڑائی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال کرتے ہیں کل. میرے پیغمبر تو جواب دے، یہاں پر بھی کل آ گیا. اچھا آگے دیکھیے، آخری 4 سطریں اسی صفحے کی. یسألونک عن الخمر والمیسر، آخری 4 سطریں. یسألونک، میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. سوال کرتے ہیں کل، یہاں بھی کل. اچھا یہ آخری 2 سطریں اسی صفحے کی. یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں تجھ سے میرا پیغمبر، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کل، یہاں پر بھی کل. اچھا اگلے صفحے پر آ جائیے، صفحہ 36، صفحہ 36 پہلی سطر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر. کل، جہاں بھی قرآن مجید میں سوال کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کل 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 کل. لیکن 29 صفحہ 29. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جس وقت سوال کرے میرے پیغمبر تجھ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں سوال کرے میرا پیغمبر، فَإِنِّي قریب. یہاں پر کل کوئی نہیں، سوال ہے لیکن کل. ہاں راز لکھا ہے مفسرین نے، جہاں بھی سوال کا ذکر آیا ساتھ کل کا ذکر بھی آیا. لیکن جب یہ مسئلہ آیا اللہ کریم کی ذات کی پکار کا، یہاں پر کل کا ذکر نہیں آیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جس وقت سوال کریں تجھ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، اتنا جلدی جواب دے میرا پیغمبر کہ کل والا وقفہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ راز اتنا. اللہ فَإِنِّي قریب، بے شک میں اللہ کریم قریب ہوں. میں اللہ کے قریب ہونے والا مسئلہ اتنا جلدی بیان کر کہ کل کہنے کا وقفہ بھی نہیں آنا چاہیے. کہ میرا پیغمبر فَإِنِّي قریب، بے شک میں اللہ کریم قریب ہوں. اجیب، قبول کرتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. آگے قرآن پاک کے الفاظ قابل غور. اذا دعان، جس وقت بھی مجھے پکارے. اللہ نے وقت کی قید نہیں لگائی،
کب پکارے اور کب نہ پکارے، ازادان جس وقت بھی مجھے پکارے عرض کیا کرتا ہوں او دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین نت تعطیلاں، دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین نت تعطیلاں، دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں، جس وقت بھی پکارے۔ اچھا 26واں پارہ دیکھیے جی، 26واں پارہ سورۃ قاف، سورۃ قاف 26واں پارہ، یہ صفحہ ہے جی 520، صفحہ 520، سورۃ قاف 26واں پارہ، پہلی سطر، آیت نمبر 16، پہلی سطر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، صفحہ 520، پہلی سطر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ جو خیال ڈالتا ہے، بِهِ اس انسان کے ساتھ، نفس اس کا دل جو دل میں خیال آتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ انسان کے، من حبل الورید شہرگ سے بھی، دل کا حال جاننے والا بھی میں اللہ، اور شہرگ سے زیادہ قریب میں اللہ۔ جب ہم مسئلہ توحید بیان کریں، اشاعت توحید و سنہ والے مسئلہ توحید بیان کریں تو کہیں جی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کوٹھے پر چھت پر بغیر سیڑھی کے تو کوئی چڑھ سکتا؟ میں ساتھی حیران ہو جاتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے بادشاہ، بغیر چپڑاسی کے آدمی ڈی سی کو تو مل سکتا، بات تو صحیح ہے۔ اللہ کریم کو پتا تھا ایسے سوال کرنے والے آئیں گے، اللہ نے پہلے سے جواب دے دیا، وہاں اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، وہاں قرآن پاک تیرا انداز، فرمایا دل کے حال جاننے والا بھی میں اللہ، شہرگ سے زیادہ قریب میں اللہ، اور جو اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیاں لگانے کی ضرورت، اور سیڑھیاں تو وہاں لگائی جاتی ہیں کہ چھت دور ہوتی ہے، کوٹھا اونچا ہوتا ہے، اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہاں ڈی سی کو ملنے سے پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے کہ ڈی سی کو علم نہیں ہوتا کہ میرے آفس کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، کون سی اپلیکیشن لے کے آیا ہے، اور اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، جو اللہ دل کا حال جانتا ہو وہاں چپڑاسیوں کی ضرورت ہو۔ اچھا جی یہ سورۃ فاتحہ دیکھیے نا، سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن۔ میں ایک جگہ واز کر کے جب مسجد سے نکلنے لگا تو ایک بھائی نے پوچھا کہ مولوی صاحب ایک منٹ، میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی حکم کرو۔ یہ جی جب آدمی دعا کرے تو واسطہ وسیلہ پیش کرنا چاہیے؟ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں سنتا۔ تو آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھ، اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، اور بڑا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے اور وسیلے کے قبول کرے، جو واسطے اور وسیلے کے ساتھ قبول کرے وہ بڑا مہربان ہو سکتا۔ اگر آدمی یہ کہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انکار ہے۔
بسم اللہ کا انکار ہے. قرآن میں پڑھا, آگے سورۃ فاتحہ میں بھی الفاظ آئے الرحمن الرحیم, یہاں بھی یہی الفاظ. ٹھیک ہے جی, مان لیا ہم نے کہ اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب, چپڑاسیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو بات ہے نا جی, اللہ گناہگاروں کی تو نہیں سنتا, ہم تو گناہگار ہیں. پھر اس کا بھی اللہ کریم نے جواب دیا. کھولیے نا جی 24واں پارہ, 24واں پارہ. اللہ اللہ, یہ جی صفحہ ہے 465 صفحہ, سورۃ زمر 24واں پارہ, صفحہ 465, آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. قل, میرے محبوب اعلان کر, یہ اعلان یا عبادی, اے میرے بندو. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو. کون سے بندے اللہ؟ الذین, وہ بندے, اسرفو, جنہوں نے زیادتی کی ہے, علی انفسہم, اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے زیادتی کی ہے. لا تقنطوا, نہ مایوس ہو من رحمت اللہ, اللہ کریم کی رحمت سے. ان اللہ, بے شک اللہ کریم, یغفر الذنوب, معاف کر دے گا گناہوں کو. اللہ کتنے گناہ, ہم تو بڑے گناہگار ہیں, بڑی غلطیاں کی. اللہ فرمایا جمیعہ, سارے گناہوں کو اللہ کریم معاف کر دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر 2 قطرے ایسے ہیں جن پر اللہ کریم نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. پہلا قطرہ شہید کے جسم سے شہادت کے بعد جاری ہونے والا خون کا قطرہ, اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور گناہگار کی آنکھ سے توبہ کے وقت بہنے والا آنسو کا قطرہ, اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. انہو هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, جہاں پر بھی غفور کا ذکر آئے گا ساتھ رحیم کا ذکر بھی آئے گا. قرآن کا انداز ہے. اس میں مفسرین کرام نے ایک راز لکھا ہے. مثال کے طور پر, اگر میں کسی بھائی سے ناراض ہو گیا, اس نے کہا یار مہربانی کر, صلح کر لے, معاف کر دے مجھے. یا میرے اوپر کوئی ناراض ہو گیا, میں چلا گیا, یار مہربانی کر, معاف کر دے, میں چل کر آ گیا ہوں, معاف کر دیا کرتے ہیں لوگ, فراخ دلی سمجھی جاتی ہے. لیکن تجربہ ہے ہمارا, آپ بزرگوں کا بھی تجربہ ہوگا, اگر انسان دشمن کو معاف کر بھی دے, پہلے صلح تھی, دشمنی پیدا ہو گئی, دشمنی چلتی گئی, دوبارہ صلح ہو گئی. اب صلح ہو جانے کے بعد بھی انسان کا دل پہلے جیسا نہیں رہتا. صلح تو کر لیتا ہے, چلو سلام دعا تو ہو گئی ہے, لیکن دل والی کیفیت پہلی نہیں رہتی. انسان دور سے السلام علیکم جی, بس یہی ہوتا ہے, دل والی کیفیت پہلی نہیں رہتی. اللہ کریم فرماتے نہیں, الغفور, گناہگاروں کو معاف بھی میں اللہ کریم کر دیتا ہوں, اور الرحیم, کیفیت بھی بدل دیتا ہوں. پہلے تو گناہوں کی وجہ سے رحمت نہیں آ رہی تھی, اب معاف بھی کر دیا, رحیم رحمت کی بارش بھی برسانا شروع کر دی. اللہ الرحیم. اچھا, دلوں کا راز جاننے والا اللہ. یہاں پر میں اپنے ذوق کے مطابق ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ دلوں کا حال جاننے والا اللہ, اگر میرا اللہ دلوں کا حال نہ جانتا ہوتا تو گونگوں کی کون سنتا.
جو بول نہیں سکتے، جو زبان سے مانگ نہیں سکتے، جو زبان کے ساتھ آواز نہیں کر سکتے، یا اللہ نہیں کہہ سکتے زبان سے، فرمایا میں اللہ دلوں کا حال جانتا ہوں، اور دل کے ساتھ پکارنا تیرا کام ہے بندہ، اور دل کی صداؤں کو سن کر جھولیاں بھر دینا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ندان خفیہ اللہ کریم کو آہستہ آہستہ پکارا، جو شہرگ سے زیادہ قریب ہو زور سے پکارنے کی اجازت ہو۔ یہ سورۃ لقمان کا ایک مقام دیکھ لیجئے، 21واں پارہ سورۃ لقمان۔ اللہ اللہ، یہ جی صفحہ 412 ہے، صفحہ 412۔ اللہ اللہ، یہاں پر چیلنج کے انداز میں بات کی۔ صفحہ 412 آیت نمبر 10، آخری 3 سطریں۔ خالق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر آمدین، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو نہ آسمانوں کو، ستون موجود نہیں ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور رکھ دی اللہ کریم نے زمین میں، رواسی بوجھل بوجھل پہاڑ، ان تمید بکم تاکہ لے کر تم کو چلنا پڑے زمین، اگر بوجھل پہاڑ نہ ہوتے زمین حرکت شروع کر دیتی، وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلا دی اللہ کریم نے، فیہا زمین کے اندر، من کل دابا ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے جانور بھی پھیلا دیے، وانزلنا اور اتارا ہم نے، من السماء آسمان سے، مان پانی، فانبتنا فیہا پس اگائے ہم نے اس زمین کے اندر، من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے، کریم عزت والے، اچھے اچھے عمدہ عمدے جوڑے ہم نے پیدا کر دیے پانی کے ذریعے۔ فرمایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنانے والا بھی اللہ، زمین میں بوجھل پہاڑ بنانے والا بھی اللہ، ہر قسم کے جانور پھیلانے والا بھی اللہ، آسمان سے پانی اتارنے والا بھی اللہ، پانی کے ذریعے میوے باغات بنانے والا بھی اللہ۔ ھذا خلق اللہ، یہ پیدائش ہے اللہ کریم کی، یہ پیدا کرنا ہے اللہ کریم کا، یہ چیزیں اللہ کریم نے پیدا کی ہیں۔ فَأَرُونِي بس مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقا کیا پیدا کیا ہے، الذین ان لوگوں نے، من دونہ جو اللہ کریم کے سوا ہیں، اور جن کو اللہ کریم کے سوا تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ چیلنج دیا یہاں، کیا پیدا کریں گے؟ 14واں پارہ سورۃ النحل، 14واں پارہ سورۃ النحل کے اندر فرمایا کیا پیدا کریں گے اللہ، کیا صفحہ 270، صفحہ 270 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 20، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، صفحہ 270 آیت نمبر 20 فرمایا والذین، میں عموماً احباب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب اشاعت التوحید و سنہ والے قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں لوگ اور بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، ہاں بتوں والی آیتیں پیروں فقیروں پہ فٹ کرتے ہو، آیتیں ہیں بتوں والی، فٹ کرتے ہو نبیوں پر۔ اچھا پہلا لفظ فرمایا والذین، عرض کیا کرتا ہوں احباب کی خدمت میں کہ الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، صراط الذین راستہ ان بتوں کا، راستہ ان
الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ وقت نہیں مقام صرف سن لیجئے، الذین وہی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ الذین ہیں جن پر اللہ کریم نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء۔ فرمایا الذین، جن نبیوں کو، جن صدیقوں کو، جن شہیدوں کو، جن ولیوں کو، یدعون من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کریم کے سوا، ان کا حال کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے وہ ذرہ بھی۔ توحیدیوں کے پیر خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہمارے پیر و مرشد، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ عرب والے شیئن کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوں اور روشن دان میں سے یا سوراخ میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں ان ذروں کو عربی میں کہا جاتا ہے شیئن۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو پکار رہے ہو وہ تو ایک ذرہ بھی پیدا کر سکتے، لا یخلقون شیئا، ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اموات، زندہ ہیں، غیر احیاء، مردہ کوئی نہیں، یہی معنی ہے، اموات زندہ ہیں، اموات۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم کیوں قرآن کو چھوڑیں؟ اب لوگ کہیں گے مولوی جی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی ہے، قرآن تو اختلاف، میں تو قرآن کو اختلافی نہیں مانتا۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ کوئی نہیں ہے، وما یشعرون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ ان کو زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے اور جن کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے دوسروں کے حالات کے بارے میں پتہ۔ اللہ کریم الفاظ قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔